السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آج انشاءاللہ صفحہ نمبر 378 سے پڑھیں گے اور سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر جہاں 11 لکھا ہوا ہے وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے، اور اپریل کی آج 14 تاریخ ہے 2025۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا۔ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ وَمَا هِيَ بِعَوْرَةٍ إِن يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِم مِّنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِن قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا۔ قُل لَّن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِن فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اور جب کہہ رہے تھے منافقین، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، اور وہ لوگ جن کے دلوں میں شکوک و شبہات، کفر و شرک کی بیماری تھی، ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں ہم سے وعدہ کیا اللہ نے اور اس کے رسول نے علیہ السلام مگر یہ دھوکے کا وعدہ۔ وَإِذْ قَالَت طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ایک جماعت ان میں سے یہ کہہ رہی تھی اے اہل یثرب، کیونکہ مدینہ منورہ کا پہلے نام یثرب تھا، مشکلات کا، وباؤں کا مرکز، پھر مدینہ منورہ مدینۃ الرسول کے نام سے، وہ ساری بات انشاءاللہ ہے۔ وہ کہہ رہے تھے اے اہل یثرب لا مقام لکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، ان لشکروں کا مقابلہ کرنے کی اپوزیشن میں نہیں ہے، لہذا فارجعوا، تم یہ حصار اور خندق کا جو محاصرہ سسٹم ہے اس کو چھوڑو، واپس چلے جاؤ۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، اور اسی طرح دو نبری کرنے والے جو ان کے منافقین تھے، وہ ایک جماعت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ رہی تھی، کچھ لوگ مسلم تھے، کچھ لوگ شامل ہوئے تھے۔ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ یقولون ان بیوتنا عورہ، وہ اذن طلب کر رہے تھے، اجازت طلب کر رہے تھے وہاں سے واپس جانے کے لیے، تو کہہ رہے تھے یہ کہ ہمارے گھر وہ اوپن ہے، غیر محفوظ ہیں، بے پرد ہیں،
یعنی اس میں کوئی سیفٹی نہیں ہے سادے لفظوں میں. وما ہی بعورا، لیکن وہ کوئی اللہ فرماتے ہیں کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے، وہ نہ ننگے ہے نہ وہ سیفٹی کے بغیر ہیں. ان یریدون الا فرارا، نہیں وہ ارادہ رکھتے مگر یہاں سے بھاگ جانے کا. اندر کی دنیا یہ ہے اور نام وہ یہ لے رہے ہیں. ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، ان کی پوزیشن فکری طور پر یہ ہے اگر ان پہ کوئی ایسی مداخلت کی جائے، یعنی مدینہ پر چڑھائی کی جائے، حملہ آوری کا ماحول بنا جائے مختلف اطراف سے، اطراف یثرب یا اطراف مدینہ سے اگر مدینہ پر حملہ آور ہونے کی کوئی ایسی سکیم اور شکل بنے، ثم سئل الفتنہ، پھر وہ پوچھے جاتے ہیں ہاں جی کوئی فتنہ فساد کوئی پریشانی ہے، تو ارشاد ہوتا ہے لآتوہا، تو وہ ضرور اس کے اندر ملوث ہوں گے، شامل ہو جائیں گے. اپنی پوزیشن ان کی یہ ہے. وما تلبثوا بها الا یسیرا، تو وہ اس کا کوئی بھی انتظار نہیں کریں گے مگر تھوڑا. جوں ہی وہ آفر آئی، جوں ہی ایسی شکل بنی، جوں ہی ایسا موقع ملا تو اس فتنے میں، لڑائی میں، اس میں کود پڑیں گے. یہ اللہ نے صفائی دی ہے کہ ان کی اپنی پوزیشن سوچ کی یہ ہے. دین کے خلاف، اسلام اور رسول کے خلاف باقاعدہ لڑنے مرنے کودنے کے لیے تیار ہیں. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ، جبکہ انہوں نے اس سے پہلے اللہ سے عہد کیا ہوا ہے. جب آدمی کلمہ پڑھتا ہے نا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ایک بار پڑھیں ذرا مزہ آ جائے، مزہ بھی آ جائے، طبیعت بھی ٹھیک ہو جائے اور دائیں بائیں کی اٹکیلیاں بھی ختم ہو جائیں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ ہی پڑھنا ہے. کچھ لوگ پڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں یہ کیوں ایسے ہے. ایک ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، ادھر پڑھا ہے محمد الرسول اللہ، ادھر چونکہ آگے ہے انا، تو انا انا کا انا لیتا لکنا لال، یہ ساری گرامر ہے. اس پینڈے تو نہیں باندھے، اسی کھپنے ہیں، تسی سنے ہو جو صرف. اگر تسی میں سوال کیا جائے گا انشاءاللہ اس کی وضاحت کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ارشاد ہوتا ہے ان سے کہہ دو اگر تم بھاگتے ہو، جگہ چھوڑ جاتے ہو، میدان حرب سے نکل پڑتے ہو، تو آپ کو یہ بھاگ جانا فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت اب القتل، اگر تم موت سے، قتل ہو جانے سے میدان چھوڑ کے بھاگتے ہو تو یہ بھاگنا تمہیں فائدہ نہیں دے گا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہیں فائدہ دیے جاؤ گے مگر بہت کم، یعنی تھوڑا وقت ملا. یہ کیا زندگی ہے، آخری زندگی بڑی لمبی ہے، یہ 2 4 10 20 80 70 90 سال یہی سلسلہ ہے نا، اس سے زیادہ نہیں. قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ، ان سے کہو کون ذات ہے جو تمہیں بچائے گی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یا اللہ تعالیٰ سے. ان اراد بکم سوءا او اراد بکم رحمہ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں نقصان، بیماری، دکھ، تکلیف، نقصان پہنچانا چاہے، کون ہے وہ ذات، کون ہے وہ شخصیت، کون ہے وہ ہستی جو تم کو بچائے گی. او اراد بکم رحمہ، یا تمہیں پیار دینا چاہے، کامیابیاں دینا چاہے، مرتبت دینا چاہے، مال و زر دینا چاہے، کون ہے جو اس رستے میں رکاوٹ پیدا کرے. اس کی انشاءاللہ وضاحت کریں گے. قرآن مجید کے اندر بہت کچھ خوبصورت تعلیمات موجود ہیں. ولا یجدون لهم من دون اللہ، اور نہیں وہ پائیں گے اپنے لیے اللہ کے سوا ولیا ولا نصیرا، نہ کو کار ساز پائیں گے، نہ کو مددگار پائیں گے. اگر ہے تو رب السماوات والارض ہے. کیوں؟ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، بیدہ ملکوت کل شیء. رب العالمین اول آخر ظاہر باطن ہے اور اس کے اختیارات میں سارا کچھ ہے. ایک اور بات بڑی اچھا، بڑی خوبصورت بات اللہ تعالیٰ نے، ساری باتیں خوبصورت ہیں لیکن مضمون کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. اللہ نے، آئے ہو آپ صاحب، اے بزرگ حافظ قرآن جے، اے بزرگ جائے چھوٹی کی طرح
اے بندہ جان عالم فاضل جی تے منزل بھی یاد ہے نا، بڑا بھارا بزرگ ہے، وہ اندر ہے باہر نہیں ہے. کی گل پہ کرتے ہوں گل ہی بھلا دیتی ہے. یہ تو ہو گئی گل. اللہ کے پاس سارے اختیارات ہیں، اس کے پاس ہی سب کچھ ہے، وہی اللہ تعالیٰ. بات آگے ہے جو میں نے کرنی تھی، ہوں سارا مجمع نہ دسے تو ایک تے بار ہی پینا نا. پھر اللہ رب العالمین نے رسول پاک سے فرمایا ہے اور قرآن مجید کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جہاں آپ دوسری دعائیں کرتے ہیں وہاں یہ دعا بھی کیا کرو. کیا؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب. جناب سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب انعامات فرمایا نا، آبا جی سن رہے ہو، آندیاں جو ہے ایئر لائن، سلیمانی ایئر لائن سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جناب سلیمان کو دی ہے. آندیاں تخت کو اٹھاتی ہیں، غدوہا شہر و رواحہا شہر، صبح سے دوپہر تک اگر وہ اٹھاتی ہیں تو اتنا فاصلہ ہو جاتا ہے کہ پورا مہینہ سفر کیا ہوتا ہے، پتہ نہیں کتنا سفر ہو جاتا. غدوہا شہر، پچھلے پیر سے اگر شام تک اٹھاتے ہیں تو وہ ایک مہینے کا سفر آ جاتا. جن موتی، پریاں موتی، جانوروں کی بولیاں، چونٹیوں سے باتیں کر رہے ہیں اور چونٹیوں سے ہم کلام کے مسکرا رہے. تبسم قول، تبسم جو مسکرائے، من قولہا، کس کے قول سے؟ چونٹی کی بات سن کر. چونٹی نے خطاب کیا تو سلیمان علیہ السلام مسکرائے اور اللہ سے دعا کی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی. اللہ اتنے بڑے انعامات تو نے فرمائے ہیں، مجھے توفیق عطا فرما میں تیرا شکر والدین پر جو، وہ ساری بات آ گئی. کہنا میں یہ چاہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ تذکرہ فرمایا نا، ہم نے جناب سلیمان کو یہ دیا، ہم نے یہ دیا، ہم نے یہ دیا، آخر میں فرمایا ھذا عطاؤنا. ارشاد ہوتا ہے جناب سلیمان کو خطاب کر اللہ فرماتے ہیں ھذا عطاؤنا فمنن او امسک بغیر حساب. اللہ فرماتے ہیں جناب سلیمان پیارے یہ ہماری دین ہے، ہم نے آپ کو یہ بھی دیا، یہ بھی دیا. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے یہ بھی دیا، فمنن او امسک، اسی پر احسان کر یا نہ کر، ہم نے تیرا حساب ہی نہیں لینا، بغیر حساب. ایک مولوی صاحب کا فتویٰ نہیں، قرآن بھی آیت ہے، فمنن او امسک بغیر حساب. یہ اس اللہ کے لیے، اس اللہ نے رسول پاک سے فرمایا کہ جناب اے بھی منگیا کرو کہ بادشاہیت دینے والے، بادشاہیت لینے والے، امیر کرنے والے، غریب کرنے والے، رات لانے والے، دن لانے والے، کہکشائیں ظاہر کرنے والے، کہکشاؤں کو بے نور کرنے والے، اور آسمانوں کو ستونوں کے بغیر کھڑے کرنے والے اللہ، ہم تیرے سامنے یہ درخواست کرتے ہیں. اللہ نے حکم دیا، قل، یہ الگ ہے، قل الگ ہے، اگر اللہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کسی کو تاج سلطانی، کسی کو بھیک در در دے، میرے مولا تیری مرضی، جدھر چاہے ادھر کر دے. سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہے بادشاہیاں دینے والا، کنویں سے نکال کے مصر کے تخت پہ بٹھانے والا، اور تخت سے نکال کے قیدی بنانے والا، اور 804 قیدی پھر سبحان اللہ، پھر قیدیت نہ رکھے نے، اور کہیں مرشد نہ رکھے، ایسے چکر ہی پہ ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر، کیوں جیسا ہے نا چکر پھنسے تسی بھی، ایک ہی چکر کے آنے سے جہاں چکر میں ہے، بچے بوڑھے اور جوان چکر میں ہے، کہہ رہا ہے آسمان کے سارا جہاں چکر میں. یہ چکر دے دے کے نا اتوں تک پہنچے ہیں. ایک اور بزرگ نے بڑی خوش گل، یہ تو ایسی گل میں کرنا، اے بھی پارے بزرگ نے، بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے، بڑے خلوص سے دنیا فریب دیتی ہے. نہ محمدن عبدہ و نورہ، عبدہ سارے پڑھتے ہیں نا،
سنی بھرا بھی دوسرے تیسرے جو بھی ہے تو جدوں اتوں فارغ ہوئے تو گھنٹہ گھر جلسہ ہونا ہے اتنے کہنا ہے نور من نور اللہ صدقے یا رسول اللہ. یہ کام کے خراب ہو گیا نا؟ نہیں خراب ہوا. نور من نور اللہ ادھر ہے عبدہ و رسولہ، ادھر ہے رسولہ و نورہ. عبدہ فارغ. ایک بڑا مسئلہ معاملہ خراب ہے حضرت. جب معاہدہ ہوا تھا نا صلح حدیبیہ میں تو پوچھنے والوں نے پوچھا محمد کریم سے یہ کن کے ساتھ معاہدہ ہو رہا ہے، کس کس کے درمیان بات ہو رہی ہے؟ تو آپ نے فرمایا ھذا ما قاضى محمد الرسول اللہ، یہ محمد الرسول اللہ فیصلہ کر رہے ہیں اور تمہارے ہمارے درمیان فیصلہ ہو رہا ہے. چودھری کہنے لگا جی ٹھہر جاؤ محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا. وہ کہنے لگے جی کیوں نہیں لکھنا؟ کہنے لگے ہم آپ کو اللہ کا رسول اگر مان جائیں تو ہمارا تمہارا جھگڑا کیا ہے؟ جھگڑا ہی ہمارا تمہارا یہ ہے، تم کہتے تم اللہ کا رسول ہو، ہم کہتے رسول نہیں، تم اس کے بندے ہو. عبدہ مانتے تھے، رسول نہیں مانتے تھے. ہم رسول مانتے، عبدہ نہیں مانتے. کیس ہوتے ہی پھنسے آپ. صرف عدالت بدلی ہے، کیس ہوتے ہی لگا. سمجھ لگی تو چودھریوں کی نہیں لگی، تو انہوں تھوڑی بہت لگنی چاہیے تھی. وہ کہتے ہیں ہم رسول ہو نہیں مانتے، عبدہ مانتے ہیں. ہم کہتے ہیں رسول ہو مانتے، عبدہ نہیں مانتے. تو پھنسیا گاہ میں چھڑا لو تو جی. قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ. اللہ اعلان بھاگ جاؤ دوڑ جاؤ، موت سے نہیں بچ سکتے. امریکہ جائیے تو تھے اسرائیل نہیں آتے، برطانیہ نہیں آتے، آسٹریلیا، کینیڈا، چائنا، بڑے بڑے ملک ہیں نا، اتنے اسرائیل صاحب تو ویزا نہیں ملتا. ویسے خام خیالی ہیں. کتنے لوگ ہیں صحراؤں میں رہتے ہیں، 80 سال عمر ہوگی، کسی ہسپتال نہیں کدی کیا دی، کدی ٹیسٹ نہیں کروایا، کوئی وٹامن نہیں کدی کھا دے. سبحان اللہ کھو. تو ایتے وٹامن کھا کھا کے جناب او گولیاں تے کیپسول تے سلسلے کھا کے رو دے چھوٹے ہاتھ بڑے ٹرے بھی نہیں جانا. حضرت غور فرمایا تمہیں بھاگنا کوئی فائدہ نہیں دے گا. ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قلیلا. تمہیں نہیں فائدہ دیا جائے گا مگر تھوڑا چند دن زندگی کی ہے، او موج میں لگ کر لو، لیکن نہ موت سے بچ سکتے ہو نہ جہنم کی آگ سے بچ سکتے ہو. ہاں اگر بچنا ہے تو سیدھی تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بین اللہ نعبد الا اللہ. ایک اللہ کی توحید، رسول پاک کی رسالت. امام الانبیاء نے فرمان دیا تھا آخری زندگی کے لمحات میں، ترکت فی امرین کتاب اللہ و سنتی. میں دنیا سے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی مقدس کتاب تو میں دے کے جا رہا ہوں، ایک اپنی ساری زندگی کا سنت و طریقہ دے کے جا رہا ہوں. لن تضلوا ما تمسکتم بہما. جب تک ان دونوں کو تھامے رکھو گے تم کو بھلا ہو ہی نہیں سکتا. جہاں لڑائی ہو، جہاں فتنہ ہو، جہاں گمراہی سمجھ لو یا قرآن کی مخالفت ہوئی ہے یا رسول پاک کی مخالفت ہوئی، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ کی بھی بات مانی گئی ہو، رسول پاک، یہ الگ الگ نہیں ہے، وہ ترجمان ہے قرآن کے، ترجمان ہے رب العالمین کے. اللہ نے اپنے اور ہمارے درمیان ترجمان بنایا، امام الانبیاء کو مفسر قرآن بنایا. تو اس لیے فرمایا، اور اس لیے آپ نے فرمایا تھا کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. میری ساری امت جنت میں جائے گی مگر وہ بندہ نہیں جان سکتا جو جنت میں جانے سے انکار کر دے. قیل ومن یابا یا رسول اللہ. پوچھا گیا کون انکار کرتا ہے، یہ کون انکار کرے گا؟ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا. ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری اطاعت نافرمانی کی، سمجھ لو اس بندے نے کہہ دیا جی میں نے جنت میں نہیں جانا. تو اللہ ہمیں توفیق دے، فہم دقیق بھی، اور اللہ رسول کی اطاعت کرنے کا جذبہ بھی ہمیں نصیب فرمائے. توجہ جی. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ. اور جب کہا ایک جماعت نے ان میں سے، اے اہل یثرب، لا مقام لکم، تمہاری کوئی حیثیت نہیں ہے، فرجعوا، لہذا پس تم واپس چلے جاؤ. یہ جہاں جہاد میں، صف بندی میں، یہ جو خندق کے میدان میں تم ڈٹے ہوئے ہو، یہاں سے اکھڑ جاؤ، چلے جاؤ.
وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ، ان میں سے ایک جماعت رسول پاک سے اجازت لے رہی ہے، کہتی کیا یقولون ان بیوتنا، اور ہمارے گھر لگے ہیں، خالی ہیں، بے پرد ہیں، غیر محفوظ ہیں، وما ہی بعورۃ، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اس کا جواب دیا ان یریدون الا فرارا، یہ نہیں ارادہ رکھتے مگر صرف بھاگنے کا، دوڑنے کا۔ ولو دخلت علیہم من اقطارها، اگر مداخلت کی جائے ان پر اطراف مدینہ سے، اس اطراف سے، ثم سئلوا الفتنہ، پھر ان کو اس فتنے، لڑائی جھگڑے کی ان سے اگر سوال کیا جہاں بھی تم شامل ہوگے، اس میں حصہ لوگے، تو فرمایا لآتوها، اس میں شامل ہو گئے، کود پڑیں گے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، بالکل انتظار نہیں کریں گے مگر تھوڑا، اور اللہ طول اس میں ملوث ہو گیا ہے۔ جلسہ کسی کا ہو رہا ہے، موٹر سائیکل کسی کا جلا رہے ہیں، احتجاج کسی کے خلاف ہو رہا ہے، گاڑی کسی کے شیشے توڑ رہے ہیں، اس طرح ہوتا ہے، گملہ کسی کا توڑا، سر کسی کا پھاڑا، یہ کیا ہے تماشا؟ بیان ہی یہ ہے، تم رسالت مآب کی مخالفت کر رہے ہو تو پورے مدینے کے اندر مصیبت ڈالی ہوئی آپ نے، لڑائی کے اندر شامل ہو جائیں گے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ، جب آپ نے کلمہ پڑھا، منافقت کی شکل میں پڑھا تو وعدہ اللہ سے کر لیا، لا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ، یہ تھا ہم بھاگیں گے نہیں، پیٹ نہیں پھیریں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تو اللہ تعالیٰ کے کیے گئے وعدے ان سے، ان کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ، ان سے کہو ہرگز نہیں تمہیں فائدہ دے گا بھاگ جانا، ان فررتم، اگر تم بھاگ جاؤ، کس سے نہیں فائدہ دے گا؟ من الموت او القتل، مر جانے سے یا قتل ہو جانے سے، دوڑ جانا۔ حضرت تھے نا سیف میں خالد بن ولید، حضرت خالد بن ولید سیف نے فرمایا تھا ساری زندگی پہلی صفوں میں جہاد کیا ہے اور شہادت کی موت نہیں ملی۔ دلیر ہونے سے بندہ مر نہیں جاتا اور بخیل ہونے سے بندہ بچ نہیں جاتا۔ کو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ پھر غور کر لو، ساری زندگی پہلی صفوں میں جنگ کی اور پھر 9 تلواریں جنگ موتا میں توڑی کفر کے خلاف، تو امام اللہ نے فرمایا سیف من اللہ کی تلواریں اس کو کوئی نہیں توڑ سکتا۔ تو جب وہ فوت ہونے لگے، کہنے لگے دنیا والوں ساری زندگی شہادت کی طلب بھی کی ہے، پریکٹیکل بھی کیا ہے، پہلی صفوں میں جہادیں، شہادت کی موت نہیں ملی، میں تبھی موت فوت ہو رہا ہوں۔ تو دلیر ہونے سے بندہ مر نہیں جاتا اور بزدل ہونے سے بندہ موت سے بچ نہیں جاتا، یہ مسئلہ بیان کیا ہے۔ تو ارشاد ہوتا ہے وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تم نہیں فائدہ دیے جب اگر تھوڑا، کیا معنی ہے؟ وہ 60 سال 50 سال 40 سال جو آپ نے کھانا پینا موج ملا، برگر کھانے ہیں، شاورما کھانا ہے، ایک اور ہے پیزا کھانا ہے، یہ کھا لو تو فوت ہونا ہی، پھر جب فوت ہونا ہے تو آؤ، تو فوت تو سب نے ہونا، اس لیے یہ مسئلہ بیان، بھاگنے سے مسئلہ نہیں حل ہوگا، آؤ کلیئر کٹ میدان کے اندر آؤ۔